السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کو اردو میں ڈھالا گیا ہے، تو اس میں ایک باب ہے، باب خروج الایمان ورجوعہ، ایمان کا نکلنا اور داخل ہونا۔ اب جانتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اس بات پر ابن عبد البر رحمہ اللہ نے علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ الایمان یزید و ینقص۔ یہ عبارت آپ کو کتب عقائد میں ملے گی، کتب تفاسیر میں ملے گی، جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ تو ایمان بڑھتا ہے کس سے؟ وہ اسباب بھی ہیں، علامہ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں، اور وہ کیا اسباب ہیں جن سے ایمان گھٹتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت بخاری میں ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث نمبر 509 کو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر ابن عباس کی حدیث کو ذکر کر کے بعد میں دونوں کو ملا کے تشریح کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى العبد خرج منه الایمان، اللہ اکبر، وكان كالظلة فاذا انقلع منها رجع الیہ الایمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کے اوپر سایہ بان کی طرح رہتا ہے۔ مطلب یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے سائے میں بندے کی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ جب وہ باز آ جاتا ہے زنا سے تو ایمان اس کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے۔ یہ ابو داود مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام تھے اکرمہ۔ ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے غلام کو بٹھا کر سمجھانے لگے، کیا کہنے لگے؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن، ولا یشرب الخمر حین یشرب الخمر وهو مومن، ولا یسرق حین یسرق وهو مومن۔ فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے سے کمال ایمان کی نفی ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے وہ؟ فرمایا زنا کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے، چوری کرنے سے زنا کم ہوتا ہے، شراب پینے سے زنا کم ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اکرمہ کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایسا نکل کر چلا جاتا ہے، اور کہا فَإِن تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان لوٹ کر آ جاتا ہے، ایسے انگلیوں کے درمیان میں کر کے عبداللہ ابن عباس نے اکرمہ رحمہ اللہ کو بتایا۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے کو تربیت پائی تھی ویسے ہی تربیت حضرات صحابہ تابعین کو دیا کرتے تھے۔ یہ اکرمہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بات کرتے وقت یا خطبہ دیتے وقت اپنے ہاتھوں کو مثال پیش کرتے وقت ہلا سکتے ہیں، جیسا کہ ابن عباس نے فرمایا۔ اس حدیث سے تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا سایبان کی طرح رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی طہارت اور گناہ کی غلاظت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ استاد محترم مولانا عبداللہ عمری حیدرآبادی مدنی اطال اللہ بقاءہ ہمیشہ یہ مثال دیتے تھے، برومام پڑھاتے جماعت صوبہ میں بولتے تھے، تقویۃ الایمان پڑھاتے بولتے تھے، ایک بڑے تھالے میں کیا کرو، دودھ رکھو، اس میں رتی پیشاب ڈالو۔ ایسے ہی عمل صالح کے ساتھ شرک کی مثال ہے۔ اس اسٹیج میں جماعت صوم وغیرہ پڑھتے وقت اس طرح کی مثال دے کر ایمان کو طلباء کے ذہنوں میں بٹھانا اور شرک کی قباحت کو بتانا اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ماشاءاللہ بڑا اچھا فن دیا تھا اللہ تبارک محترم کو۔ اس وقت انہوں نے توحید تقویۃ الایمان کے ذریعے ہمارے دلوں میں جو ڈالا تھا ماشاءاللہ اس کا اثر آج تک میں دیکھتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی طہارت گناہ کی غلاظت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب شافعی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، شکوت الی وکن سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فالعلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو ایمان کی نور کو بجھا دیتے ہیں۔ اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جیسے بندہ گناہ کرتا ہے، ایمان جہاں کم ہوتا ہے بدن میں بھی کمزوری آتی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول
عقیدہ طحاویہ میں بھی ہے، اور علامہ البانی نے اور ابن القیم وغیرہ ذکر کیا ہے مدارج السالکین میں. وہ کہتے ہیں ان للحسنتی زیادہ فی الوجه، آگے کہتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ نَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، رزق میں نقص کا ذریعہ، نقص میں کمی، اور اس طریقے سے بدن میں کمزوری آتی. لہذا کیا معلوم ہوا، گناہ کبیرہ کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایمان اگر نکلا تو سمجھے یہ اس جسم کے اندر ایمان نہ ہو تو جی کے کیا فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جیسا کہ خوارج کا مذہب ہے، خوارج کا مسلک ہے. مرتکب کبیرہ کیا ہوتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے مگر جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے تو لوٹ کر آ جاتا ہے. اگر اس حدیث کی روشنی میں اگر آج ہم نئی نسل کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کی نئی نسل سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے زنا میں پڑی ہوئی ہے، جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے چہروں پر ایمان کا نور بھی نہیں اور اخلاق کی وہ رونق بھی نہیں. جسمانی کمزوری، ایمان کی کمزوری، سب کمزوریوں میں پڑھ کر آج کا نوجوان غارت ہو جا رہا ہے. لہٰذا اس حدیث سے پیغام ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں. جیسے آپ کسی کمپنی میں لگاتے ہیں پیسہ تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ سرمایہ آپ کا لٹنے نہ پائے، سرمایہ باقی رہے، ساتھ میں نفع آتا رہا. اس طریقے سے ایمان ہمارا بہترین سرمایہ ہے، اس کو لٹنے نہیں دینا چاہیے، کبھی ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے گناہوں کا اثر ایمان پہ ہوتا ہے تو گناہ سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے توفیق عطا فرمائے، اور ایمان میں کمی کے جو اسباب ہیں اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.